اب ایک آدمی غریب ہے، میں صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن گھر سے اگر اذان کے وقت نکل آتا ہے، اذان ہو رہی ہو، مسجد میں ہو، تو فرمایا کتنا خوش قسمت ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ کتنی سعادت ہے۔ اب ہر آدمی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک کے دن اتنا بڑا صدقہ کرے، 12-15 لاکھ کا اونٹ لائے، پھر اللہ کے راستے میں ذبح کرے، پھر صدقہ کرے۔ لیکن دیکھیں جس آدمی کے پاس پیسے نہیں، مال کی کمی ہے، وہ آدمی اس اجر اور ثواب کو حاصل کر سکتا ہے صرف اپنا آدھا گھنٹہ نکال کے۔ کتنی سعادت ہے۔ اور بڑے بڑے امیر آدمی جن کو اللہ نے اربوں روپیہ دیا ہے، وہ بھی ہر جمعہ کو ایک اونٹ صدقہ نہیں کرتے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک گائے کے برابر صدقہ کرنے کے مطابق اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو ایک بکرے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے خالق فطرت، اس کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک انڈے کے برابر صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر اذان ہوتی ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، تو پھر رجسٹروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو ظہر کے نماز کا ثواب ہوتا ہے، جمعۃ المبارک سے محروم رہ جاتا ہے۔ جمعے کے اجر اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے وقت نکالنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم جب بھی مسجد میں آتے ہیں، حاجی صاحب پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے اوقات کو چھوڑنا، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے، اس کے باوجود مسجد کی طرف آنا، مسجد کی طرف چلنا، قدم اٹھانا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے گویا وہ مسجد حرام کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ کتنی بڑا انعام ہے۔ اب مسجد حرام کی طرف قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ کے گھر کا احرام کر لیا۔ اب عمرہ یا حج جیسی عبادت کے لیے مسجد حرام کی طرف بندہ قدم اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے۔ جب یہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ حدیث میں فرمایا یہ مسجد کی طرف نہیں قدم اٹھا رہا، یہ اپنے گھر سے نکلا تو یہ تو مسجد حرام کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت نے خاص گھڑی رکھی ہے۔ اگر وہ گھڑی انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اب ایک آدمی نے 12 بجے سے لے کر مغرب تک اس وقت کو قیمتی بنا لیا، اس گھڑی کو حاصل کر لیا، وہ گھڑی اور اس کی دعا آپس میں مل گئی، اللہ کے حضور جو مانگے گا اللہ نصیب فرما دیتے۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو کثرت کی طرف نہیں متوجہ کیا بلکہ برکت کی طرف متوجہ کیا، برکت کی طرف متوجہ کیا۔ اور الحمدللہ ہر مہینے میں 4 ساعات اللہ ایسی ایمان والوں کو نصیب فرماتا ہے جو مانگے مل جائے۔ ایک آدمی کتنی ٹف ڈیوٹیز کرتا ہے، رات اور دن ڈیوٹی کرتا ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے۔ اب رات کی ڈیوٹی ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی اور زاری کر سکتا ہے۔ کتنا ہی خوش قسمت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک جماعت کو کھڑا کریں گے اور ان کے بارے میں اعلان ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ چھوٹی سی جماعت ہوگی۔ فرمایا وہ جماعت ہوگی جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ کے حضور رونے والے ہیں۔ حملۃ القرآن و اشراف اللیل، راتوں کو اٹھنا
اللہ کو یاد کرنا۔ حضرت حسن بصری امام الاولیاء پوچھا کیا بنا، آپ کا کیا بنا؟ عجیب بات فرمائی، کہنے لگے بھائی وہاں پر تو ہوا میں مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی بات ہی نہیں پوچھی گئی، سمندر میں مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی بات ہی نہیں پوچھی گئی، وہاں پر تو یہ عجائبات اور غرائبات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، وہاں پر تو اللہ نے جو ہماری بخشش فرمائی، جو رات کو اٹھ کر ہم چند رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے نجات نصیب فرما دی۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا 8 رکعت تہجد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول، آپ وتر آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب جب آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے تو پہلے آپ 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے، پھر وتر کی پڑھتے، اور امت کے جتنے صالحین ہیں متواتر ان کا یہ عمل ہے، متواتر ان کا یہ عمل ہے۔ اس لیے 8 رکعت رمضان المبارک ہے، سحری کو بندہ اٹھتا ہے، کچھ تھوڑا سا وقت پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا لے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ عرش کو چھوڑ کر آسمانی دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے هل من مسترزق فارزقه هل من مستغفر فاغفره۔ مختلف قسم کے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا جس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بیمار جس کی بیماری اتنی طول پکڑ گئی، سارے عاجز آ گئے، میرے سامنے روئے، میں اس کی بیماری کو درست کر دوں؟ ہے کوئی ایسے دردوں والا، سارے ڈاکٹر اور حکیموں نے کہا تو لا علاج ہے، تیرا درد ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے میرے سامنے 2 رکعت پڑھے، مجھ سے مانگے، میں اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا آدمی جس کا قرض ہو، پہاڑوں کی طرح قرض ہو، ایسی بیماری، ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت جس نے پورے گھر کا ناکتہ بند کر دیا ہو، ناکو چنو چبا دیے ہو، اللہ فرماتے ہیں سحری کو اٹھو، میرے سامنے رونے والے بن جاؤ، میں تمہارے مسئلوں کو حل کر دوں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ عجیب بات لکھی، تاریخ میں بڑی عجیب بات لکھی۔ یہ تہجد کا مزہ تو اولیاء اللہ کو پتہ ہے، یہ تہجد کا لطف، یہ تہجد کا مزہ کیا ہے، یہ اللہ کا ولی جانتا ہے، یہ اللہ کا ولی جانتا ہے۔ مورخین نے یہ لکھا ہے، نیم فیروز پورا صوبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے ایک کتبے پہ لکھ کر دے دیا، نیمروز صوبہ پورا آپ کا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا حضرت یہ پورا صوبہ، پاکستان سے بڑا علاقہ، یہ پورا صوبہ آپ کی ملکیت ہے، پوری زمین آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہیں تصرف فرمائیں، خانقاہ پہ چاہیں تو تصرف فرمائیں، لوگوں پہ چاہیں تو تصرف فرمائیں، یہ آپ کی مملکت ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی خواہش ہے، پورا صوبہ، اس کی ساری آمدنی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ حضرت نے اسی کتبے کو اٹھایا، اس کو الٹا اور پیچھے طرف لکھا، جب کہ اللہ نے ہمیں نیم روز کی عبادت دی ہے، نیم شب کی عبادت دی ہے، نیم روز صوبے کی ہمیں ضرورت نہیں، آدھی رات کی نماز، تہجد کی نماز کا جو مزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب کہ یہ بادشاہت دی ہے، ہمیں نیم روز صوبے کی بادشاہت کی ضرورت نہیں۔ گویا جو آدمی تہجد پڑھتا ہے تو وہ تو بادشاہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بادشاہ ہیں، بادشاہ وقت کتبے پہ لکھ کر دیتا ہے یہ چیز آپ کی ہے، کیوں؟ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آدمی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے بڑا عجیب لکھا، اللہ اکبر، اولیاء اللہ کی اپنی شان ہے، سیب کھاؤ تو اس کا اپنا مزہ، انار کھاؤ تو اس کا اپنا مزہ، ہر اللہ کے ولی کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک عظمت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ پیران پیر
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو سارے ہندوستان کے سارے ولیوں کے مرشد ہیں، حضرت گنگوئی ان کے مرید، حضرت شیخ الہند ان کے مرید، حضرت بدری ان کے مرید، حضرت تھانوی ان کے مرید، مجدد وقت ہے حضرت نانوتوی ان کے سامنے زانو ادب تلمبس کیے ہوئے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء اللہ کا حال یہ ہے، یہ سارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانو ادب تلمبس کیے ہوئے، وہ سب کے مرشد۔ عجیب بات فرمائی، کہنے لگے جب تین دل اکٹھے ہو جائیں، جب تین دل اکٹھے ہو جائیں تو پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیں۔ پوچھا حضرت تین دل کون سے؟ دل تو ایک ہوتا ہے، یہ آپ نے تین دل، ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا ہے، آپ فرماتے ہیں تین دل اکٹھے ہو جائیں۔ قربان جائیں اولیاء اللہ کی نظر بڑی عمیق ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے۔ کہنے لگے بھائی تین دلوں سے مراد یہ ہے، ایک انسان کا دل، ایک قرآن کا دل، ایک جوف اللیل رات کا دل۔ اب قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قلب القرآن ہے، حدیث میں فرمایا قلب القرآن، اور رات کا دل آدھی رات تہجد کا وقت، اور انسان کھڑا ہو جائے تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کو پڑھے، تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کو پڑھے، رات کو کھڑا ہے، فرمایا اگر یہ آدمی اس کیفیت اور اس حلاوت کے ساتھ یاسین کو پڑھے تہجد میں، فرمایا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ لیکن ان اولیاء اللہ نے زندگی کے مشاہدات کیے تھے۔ کہتے ہیں جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت نانوتوی کو گولی لگی آنکھ پر، آنا باہر آ گیا، آنکھ باہر آ گئی، تو حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے، حاجی صاحب آئے، دیکھا تو یوں کیا، آنکھ کو یوں پکڑا اور کہا نانوتوی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، آنکھ اندر چلی گئی، درست ہو گئی۔ ایسے اولیاء اللہ تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں ایسی شفا رکھی، آنکھ باہر آئی، ایسا تصرف تھا اللہ کے ساتھ، ایسا تعلق تھا، کمال کا تعلق تھا، اور ایسا کمال کا تعلق تھا کہ وہی ہاتھ پھیرا تو آپریٹ ہو گیا، آپریشن کر دیا، آنکھ درست ہو گئی۔ اولیاء اللہ جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو نتائج نکل آتے ہیں۔ کسی انسان کو ایک نگاہ میں دیکھے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ عبداللہ مخزومی جنگ یمامہ میں جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، میرے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے جہاں زخم نہ آئے، میں تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ظلم اور بربریت اور طاغوتی نظاموں کی قوتوں کو کچلنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میں جب جاؤں میرے عضو کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے جہاں زخم نہ آئے۔ اللہ اکبر، قربان جائے ان پر۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ عبداللہ پہنچے میدان جنگ میں، گمسان کی جنگ میں پہنچ گئے، اور ایسے گھرے کہ بدن پر چور چور ہو گیا۔ ایک آدمی نے اچانک نظر پڑی، زخموں سے چور ہے، اللہ اکبر، زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور ہے۔ وہ آدمی پیالہ لے کر آیا پانی کا، حضرت پانی، کہنے لگے میں تو روزے میں ہوں، میں تو روزے میں ہوں، اور اب میں اللہ کی دیدار سے ہی میں افطار کروں گا، میں اللہ کی دیدار سے افطار کروں گا۔ اللہ کی محبت وہ ایسی پیوست ہو چکی تھی ان لوگوں کے قلب کے اندر کہ اللہ کی محبت میں وہ مرتے تھے، وہ جیتے تھے، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر تھی، اللہ کی رضا ان کے سامنے ہر وقت رہتی تھی، اور وہ کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہیری میری جان بچ جائے، اللہ تیرا دین غالب ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، اور جان جا رہی ہے
جان جا رہی ہے اور جان جا رہی ہے لیکن حالت روزے میں جا رہی ہے. روزہ ہے. آج آپ دیکھیں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں روزہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو سمجھتے نہیں ہیں، روزے کو سمجھتے نہیں ہیں. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ مسلمان ذہنی طور پہ اتنا پست ہو گیا، اتنا گر گیا، اتنا گر گیا. پچھلے سال رپورٹ آئی کہ سارا سال نیٹ اتنا نہیں چلتا جتنا رمضان المبارک میں چلتا ہے. فحاشی اور عریانی دیکھنے میں پاکستان اول نمبر پر ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ رکھا ہوا اور وہ نیٹ چل رہا ہے. وقت پاس کر رہے ہیں. وقت کیسے پاس ہو رہا ہے؟ روزہ کیسے پاس ہو رہا ہے؟ روزہ کھلنے کا ٹائم کیسے ہم لے رہے ہیں؟ کس انداز میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے دوسری لگا لیتے ہیں، یہ روزہ دار ہے. عبداللہ سے پوچھیں حالت روزے میں نیت کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین غالب ہو جائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ روزے کی حالت میں ہوں، تجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، تجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، اے اللہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے جہاں زخم نہ آئے، تیرے نام پر کٹ مروں، تیرے نام پر میرا جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو جائے. وہ لوگ ایسے تھے، کردار ادا کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے حضرت روز 30 پارے پڑھتے، پھر 10 پارے اور اوپر پڑھتے. ڈاک بند، ملاقات بند، تھوڑا سا کھانا. اب روز 40 پارے پڑھتے ہیں. اللہ کا ولی، ایسی نظر والے، ایسے صاحب کش بزرگ جن کی زندگیوں کو پڑھے تو صحابہ یاد آ جاتے ہیں. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، پھر ان کے مرید شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری. اللہ اکبر، ایسا عالم. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بتایا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب دلی کی مسجد سے اعتکاف کر کے باہر نکلے تو حضرت شاہ عبد القادر نے اعتکاف کیا. ایسے پرتاثیر بزرگ، ایسا صاحب تصرف لوگ، جو مسجد سے باہر نکلے تو ایک کتا سامنے کھڑا تھا، باہر ایک کتا کھڑا تھا. حضرت نے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھا، حضرت کی نگاہ پڑی، توجہ پڑی. اس کتے کا عالم یہ تھا جہاں جاتا تھا 20-30 کتے اس کے ارد گرد ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت کہ اس کتے کا عالم یہ ہے. تو حضرت تھانوی ہنس پڑے، کہنے لگے شاہ عبد القادر کی نظر کی کیفیات ایسی تھی کہ کتے کا حال یہ ہو گیا. جب ایک اللہ والے کی نظر کسی انسان پر پڑے گی اس کی قلب کی دنیا کتنی تبدیل ہوگی. وہ لوگ تھے صاحب تصرف تھے، صاحب نظر تھے. ان کی باطنی آنکھ جاگ اٹھی تھی. جس انسان کا اندر جاگ اٹھے پھر اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، پھر اس کے روزے میں مزہ آتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے. جب اللہ کی محبت انسان میں بیدار ہوتی ہے پھر جب وہ افطار کرتا ہے، حدیث میں فرمایا جو آدمی اس حال میں افطار کرتا ہے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن جو آدمی فیس بک چلاتا رہے سارا دن، گناہ بے لذت غیر محرم پر جس کی نظر پڑتی رہے، اس کو کیا مزہ آئے گا روزے کا؟ روزے کا مزہ تو عبداللہ کو آیا یمامہ کی جنگ میں. اللہ کے حضور جب جام شہادت نوش فرمایا، پانی لینے کے لیے پانی لینے والا لے گئے، حضرت پانی نوش فرمائے، کہنے لگے میں روزے میں ہوں. روزہ، آج ہم نے روزے کو ہلکا سمجھ لیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، ہلکا سا سر میں درد ہوا تو ہم نے افطار کر دیا. وہ لوگ 17 رمضان المبارک کو جب جنگ بدر ہوئی تو حال کیا تھا؟ پوری جماعت صحابہ بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں تھی. 17 رمضان المبارک کو ابو جہل کا نظام
اس کو لپیٹنے کے لیے جماعت صحابہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر میدان بدر میں اترتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، دین کو غالب کرتے ہیں۔ روزہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج حال یہ ہے، بڑا نیک ڈاکٹر ہوگا، بڑا نیک ڈاکٹر ہوگا جی۔ میں اس دن گیا ہاسپٹل میں، حیران رہ گیا، معذرت کے ساتھ، ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ۔ وہاں پر 2 خواتین بیٹھی ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، اور بر مریضوں کا ازدحام ہے اور اندر سپارہ پڑ رہی ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں نیکی کیا ہے، میری نیکی کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے۔ سپارہ پڑھنا ڈیوٹی ہے؟ ڈاکٹر کا کام سپارہ پڑھنا ہے یا ڈاکٹر کا کام مریضوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کی تشخیص اور تجویز کر کے ان کو میڈیسن دینی ہے؟ آج ہمیں پتہ نہیں، ہم تسبیح پھیر رہے ہیں، ڈیوٹی کے دوران ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے بجائے ہم تسبیح پھیر رہے ہیں۔ بھائی زبان سے پڑھتے رہو لیکن کام تو کرو۔ اب مریض ہے، قرآن مجید نے کہا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس آدمی نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے کل انسانیت کی جان بچائی، کل انسانیت کی جان بچائی۔ اور جس آدمی نے ایک آدمی کو مارا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے کل انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ گویا ایک ڈاکٹر نے اگر ایک مریض کو تشخیص اور تجویز کے اعتبار سے اس کو میڈیسن درست دے دی عقل و شعور کی بنیاد پر، کتنا بڑا نتیجہ نکلے گا۔ گویا اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی۔ اس ڈاکٹر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس اسپیشلسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میرا سپارہ پڑھنا عمل صالح نہیں ہے، میرا قرآن مجید اس وقت پڑھنا عمل صالح نہیں ہے، میرا انسانیت کو بچانا عمل صالح ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیں مسلمان کو عمل صالح کا کہا، درست عمل۔ نماز پڑھ رہے ہیں حاجی صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی، سامنے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے، اندھا آ رہا ہے، کنویں میں گر رہا ہے۔ اس وقت کا حاجی صاحب کا درست عمل کیا ہے؟ اپنی نماز کو توڑ کر ایک انسان کی جان کو بچانا۔ بچہ آ رہا ہے، گاڑی کے نیچے آنے کا خطرہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا، وہ اس وقت اپنی نماز کو مؤخر کر دے، اپنی نماز کو مؤخر کر دے۔ اور اس وقت کا عمل صالح کیا ہے؟ انسان کی جان کو بچانا۔ آج اگر ہمارے معالجین کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وہ تسبیح نہیں پھیریں گے، پھر وہ سپارہ نہیں شروع کریں گے ڈیوٹی کے وقت میں، پھر وہ اس وقت ان کی توجہ ہوگی مریض پر۔ مریض باہر لرزہ برندام ہے، مریضوں کا ازدحام ہے، باہر نکل کر اگر ایک معالج سفید کوٹ پہن کر ایک مریض کے اوپر صرف دست شفقت رکھ دے، 2 باتیں بول دے، اس مریض کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود معالج ہوں، مجھے پتہ ہے اگر صرف مریض کو آپ ہمت باندھ دے، 1 کلو مرض ہے وہ 1 پاؤ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام تو انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ یہی تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہی تو سبق ہے، یہی تو سبق ہے کہ روزہ میں بتاتا ہے کہ تم نے کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے۔ مسلمان آج وہ کام بھول گیا، ہر آدمی دوسرا کام کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرا کام کر رہا ہے، جو اس کی اوپر ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے اسے ختم کر دی۔ اگر ایک قاری صاحب اٹھ کر آپریشن شروع کر دے تو حالت عجیب ہو جائے گی۔ ایک عدالت میں بیٹھا ہوا جسٹس اگر بیٹھ کر فیصلہ درست کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا درست فیصلہ، تہجد نہیں پڑھ رہا، پورا قرآن جسٹس نہیں پڑھ رہا، ایک فیصلہ درست کرتا ہے، عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 60 سال کی عبادت کیسی؟ اس جسٹس کو اللہ ثواب کیا دے گا؟ ایسی عبادت سارا دن روزہ رکھے، ساری رات تہجد پڑھے۔ اتنا آدمی وہ افضل نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں جتنا یہ جسٹس افضل ہے، جتنا یہ جج افضل ہے۔ اس کی قلم حرکت میں آئی، اس نے عدل ساعۃ، پورے دن کا عدل نہیں، عدل ساعۃ، 1 سیکنڈ کا عدل اللہ کی نگاہ میں اس جسٹس کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ آج ہم سمجھتے نہیں۔ آج ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داری کے مطابق، دین کے اصولوں کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دے، وہ اللہ کا ولی بن جائے۔
عدالت میں بیٹھا ہوا جج اللہ کا ولی، پولیس والا اللہ کا ولی، سیکٹری اللہ کا ولی، وزیر اعظم اللہ کا ولی، گورنر اللہ کا ولی. کیوں؟ ہر آدمی اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہے. اللہ پوری قوم کو اپنے فرائض منصبی اس روزے کی اس حقیقت کو سمجھ کر، روزے کے مقاصد کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ.